أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا ہوں گے. ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے چھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کی نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے. جب تم ان پر نکاح ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے. ان کے بدنوں پر دیبا سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. 26 رمضان کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پروردگار، آج کے دن مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. میرے گناہوں کو بخش دے. میرے اچھے کاموں کو قبول فرما. برے کاموں پر پردہ ڈال. اے بہترین سننے والے. 26 رمضان المبارک کی اس نشریات میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے. آپ سب کو السلام علیکم. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. وقت ذرا کم ہے. سحر میں تذکرہ ہوا تھا اس کا، اور کافی دوستوں کا اصرار تھا اس کلام کا اور اس عنوان کا بہت پہلے سے. اب 26واں روزہ ہو گیا تو آج کا تذکرہ کر دیتے ہیں. ایک سبق آموز واقعہ. ایک بچہ جو ابھی اسکول میں اپنی ابتدائی کلاسز میں تھا، ایک دن اپنے اسکول سے ایک سر بمہر لفافہ لایا اور اپنی ماں کو دے دیا. ایک اینولپ لا کے اپنی ماں کو دے دیا. ماں نے خط کا لفافہ کھولا، سب کے سامنے اونچی آواز میں پڑھنے لگی. اب ماں خط پڑھ رہی ہے کہ خط میں لکھا ہے: آپ کے بچے کا ذہنی لیول بہت بلند ہے، بہت ذہین و فتین بچہ ہے. ہمارے اسکول میں ایسا کوئی استاد موجود نہیں ہے جو بچے کو پڑھا سکے. کلاس کے جو باقی بچوں کا آئی کیو لیول ہے وہ آپ کے بیٹے سے بہت کم ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ اپنی رفتار برابر نہیں رکھ سکتے. لہٰذا آپ اپنے بیٹے کے لیے گھر پر کوئی اچھا ٹیوٹر رکھ لیں جو اس ذہین بچے کو پڑھا سکے. ماں نے سب کے سامنے یہ تحریر پڑھی اور پھر اس خط کو دوبارہ لفافے میں ڈال کر بند کر دیا. اگلی صبح ماں نے اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجا بلکہ گھر پر خود پڑھانا شروع کر دیا. ماں نے اپنے بچے کو اتنی جانفشانی سے پڑھایا، اتنے پیار سے پڑھایا کہ بچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نکھرتا چلا گیا. بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. اس کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا ماں کا.
اس نوجوان نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی اور ایسی ایسی ایجادات کی کہ جن ایجادات نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اس نوجوان نے الیکٹروگرافک ووٹ ریکارڈر بنایا. اس نوجوان نے آٹومیٹک ٹیلی گراف بنایا. اس نوجوان نے الیکٹرک پین بنایا. اس نوجوان نے فوٹوگراف بنایا. اس نے کاربن ٹیلی فون بنایا. اس نے پریکٹیکل الیکٹریکل بلب بنایا. اس نے الیکٹرک لائٹنگ سسٹم بنایا. اس نے الیکٹرک جنریٹر بنایا. اس نوجوان نے حیران کن ایجادات کی. دنیا شش کر اٹھی. پوری دنیا اس جوان کو تھامس ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے. ایک دن یہی تھامس ایڈیسن اپنے گھر کی الماری سے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا. اسے وہی خط ملا. تھامس ایڈیسن نے خط پڑھنا شروع کیا, جو خط اس کی ماں نے سنایا تھا اور پھر بند کر کے رکھ دیا تھا. خط میں لکھا تھا, آپ کا بچہ انتہائی کند ذہن ہے, بالکل نالائق ہے, اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, کلاس میں ٹیچرز کو بہت تنگ کرتا ہے, اس کا آئی کیو لیول باقی بچوں سے بہت کم ہے, اس لیے مہربانی کیجیے اپنے بیٹے کو کل سے اسکول نہ بھیجیں, گھر پر ہی کسی ٹیوٹر کا انتظام کر لیں, ہو سکتا ہے بچہ پڑھ لے, امکانات بہت کم ہے اس کے بھی. تھامس ایڈیسن نے یہ تحریر پڑھی اور اس کا بدن کانپنے لگا. زمین پر بیٹھ کے خوب رویا اس نے اور دل میں سوچا کہ اگر اس وقت میری ماں اس خط کی اصل تحریر, جو کہ یہ تھی, اصل تحریر بآواز بلند پڑھ دیتی تو آج دنیا مجھے تھامس ایڈیسن کے نام سے نہیں جانتی. کہتا ہے یہ میری ماں ہی تھی جس نے میرے اندر یہ خود اعتمادی پیدا کی, ورنہ آج میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی موت آپ مر چکا ہوتا. ماں قربانی کا دوسرا نام. کسی نے کیا خوب کہا ہے, اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت دیکھی جب سیب 4 تھے, ہم 5 تھے. اس وقت میری ماں نے کہا مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے. تو ماں کی محبت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اس پر مزید بات ہو سکتی ہے, آج ہمارے پاس وقت کم ہے. ماں کے عنوان سے ہم ایک کلام پڑھتے ہیں, اس کے 2 اشعار پڑھ دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی بریک پر جاتے ہیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, اور مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے, مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا,